دیکھو گھر میں باپ کی غلطیوں کو نہ پکڑا کرو اللہ کا واسطہ. ابا کے بارے میں یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. یہ دوست کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرے یہ دوست نے یہ جو بات کہی ہے صحیح ہے یا غلط. صحیح ہے تو شکریہ, غلط ہے تو ایک تھپڑ لگا دو اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابا کے بارے میں یہ اصول بول لیں نہیں ہے. ابا نے صحیح بات کہی شکریہ, غلط بات کہی تو بھی چپ کر کے بیٹھے رہو, سن لو, کیونکہ وہ کیا ہے؟ ابا ہیں. دیکھو ایسے جو صاحب بیٹھے ہوئے اور مونچھوں کو تاؤ دے کے آپ سے کوئی بات غلط کہیں, یس سر جی سر کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بھائی پولیس والا جب آپ کے سامنے کوئی غلط بات کرتا ہے تو کیا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چپ کر کے سنتے رہتے ہو؟ یس سر جی سر ہاں سر یہی کرتے رہو گے نا. پولیس والا جب رشوت مانگتا ہے تو کہہ رہے چائے پانی کے دے دو پیسے, تو آپ یہ تقریر کرتے ہو چائے وائے کچھ نہیں ہوتا, حرام ہے, جہنم ہے, جہنم. تقریر کرو گے وہاں پہ؟ ایک بیچارہ نارمل پولیس والا ہو تو پھر تو کر بھی لیں گے. اگر کوئی ایسا جو صاحب ہے ڈی ایس پی صاحب ہیں, اس کو آپ تقریر نہیں سناؤ گے. آپ لنک بھیج دو, یہ رشوت کے خلاف ایک بیان ہے حضرت, یہ آپ سن لیجئے. چپ کر کے آرام سے گردن جھکا کے بیٹھے رہے, یس سر جی سر, یس سر جی سر. حالانکہ وہاں یس سر اور جی سر کا کوئی ثواب نہیں مل رہا. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ وہ احترام اللہ کے لیے نہیں ہے, مجبوری میں. باپ اگر سنا رہا ہے, ڈانٹ رہا ہے, چپ کر کے سن لو, کیونکہ یہ کیا ہے؟ باپ ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ابا ہیں آپ کے. اس موقع پر برداشت, جس نے یاد رکھو اپنے باپ اور ماں کی برداشت کر لی نا, بلکہ باپ کی, ماں کی برداشت کرنی نہیں پڑتی اتنی, مائیں تو نرم دل ہوتی ہیں. ابا ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں گڑبڑ کرتے ہیں, یہ کیوں کر رہا ہے, ایسا کیوں کر رہا ہے. اماں کو تو ٹوپی کرانا بہت آسان ہوتا ہے, اماں کے سامنے 2 آنسو رو لو, اماں کہتی بس بیٹا تو جو چاہیے لے جاؤ. اس اماں کے سامنے گٹکے کے پیسے مانگو, وہ کہیں گی نہیں بیٹا گٹکے سے کینسر ہوتا ہے. اماں لے ہوئی 50 روپے لے لو, تھوڑا سا رو لو, دے دے گی. ابا تھوڑی گٹکے کے پیسے دے گا اتنے آرام سے. تو ابا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے گٹکا کھایا تھا تو میرا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, حالات کو بھی جانتے ہیں. اور وہ تو باپ کی تبعیت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کا عنصر زیادہ رکھا ہے, اس لیے باپ کی فطرت میں اللہ نے غصہ رکھ دیا. یہ جو باپ کو بات بات پہ غصہ آتا ہے نا, یہ خود نہیں آتا, یہ لانے والی فطرت ہے جس نے باپ میں غصے کے جراثیم ڈال دیے ہیں. کیونکہ اگر دیکھو ماں اور باپ دونوں چاہیے نا اولاد کو, اگر صرف ایک چاہیے ہوتا تو اللہ یا تو بچے کو صرف ماں دیتے یا صرف باپ دے دیتے. ظاہر ہے دونوں قسم کی محبتیں چاہیے, تبھی اللہ نے باپ بھی دیا اور اللہ نے ماں بھی دی. ماں سے الگ قسم کی تربیت ہوتی ہے اور باپ سے الگ قسم کی. تو باپ سے جس قسم کی تربیت ہوتی ہے اس کے لیے روب ہونا ضروری, غصہ ہونا ضروری. باپ بدگمان بھی جلدی ہوتا ہے بیٹے سے. آپ آئے مدنی مسجد سے 1 بجے پہنچ رہے ہیں, آپ نے ابا سے کہا میں مدنی مسجد تھا, تو عین ممکن ہے ابا بدگمان ہو جائے کہ ممکن ہے کوئی فلم دیکھ کے آ رہا ہو. اس لیے کہ جس میں تربیت کا عنصر رکھا ہوتا ہے نا, اس کے لیے اس کی یہی شان ہے کہ وہ زیادہ خوش فہمیوں میں مبتلا نہ ہو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ میرے پاس جب کوئی میرا مرید آتا ہے جس کی تربیت میرے ذمے ہے, تو اس میں اگر 99 اچھائیاں ہوں اور 1 برائی ہو تو میری نظر اس کی برائی کی طرف جاتی ہے, اس کی 99 اچھائیوں کی طرف بولو بھائی نہیں جاتی. 1 برائی جو ہوگی نا وہ مجھے نظر آ رہی ہوگی, کیونکہ میں مربی ہوں اس کے لیے, اس کی اصلاح کرنے والا. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, کھانس رہے ہیں آپ یا آپ کو زکام ہے, تو وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے, آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, یار کیسا سرخ چہرہ ہے ماشاءاللہ, آپ کھانس کے عادی ہو گئے, آپ کی نظر چیک کر رہا ہے, یار 6/6 نظر ہے تمہاری. شوگر چیک کی اس نے, یار شوگر بھی ٹھیک ہے. بلڈ پریشر چیک کیا, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے. یار فٹ فاٹ ہو, یار میدا بھی صحیح کام کر رہا ہے, دماغ بھی سیٹ ہے. پہلے حالانکہ اس کو اپنا دماغ چیک کرنا چاہیے تھا کہ میرا دماغ سیٹ ہے یا نہیں. ساری چیزیں چیک کر لی, تو آپ وہاں سے بھاگ جاؤ گے, بولو گے بھائی جو کھانس رہا ہوں وہ نظر نہیں آ رہا اس کو, اور میری ساری جو ہے نا
یہاں سے دبا دبا کے کٹس چیک کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اس سے صحت کی چیزیں نظر آ رہی ہیں, بیماری کی نظر نہیں آ رہی. اس سے اور آسان مثال, حکیم لوگ نبض دیکھتے ہیں نا, اس میں ڈرامے بھی بہت ہوتے ہیں, یاد رکھو حکیموں میں بہت بڑے بڑے ڈرامے پڑے. کسی حکیم سے علاج کرانے سے پہلے دیکھ لیا کرو یہ واقعی صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. تو کوئی واقعی صحیح حکیم ہو تو وہ نبض دیکھتے ہیں نا, نبض پہ ہاتھ رکھ کے چیک کرتے ہیں. اب کسی حکیم کو آپ نے دکھایا, اس نے نبض پہ ہاتھ لگایا اور چیک کر کے رپورٹ کیا پیش کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں آنکھیں بھی صحیح ہیں آپ کی, آپ کا معدہ بھی صحیح کام کر رہا ہے, آپ کو جو ہے شوگر بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. خام آپ کہیں گے نا یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. بھائی جو بیماری ہے وہ بتا دیں. اسی لیے سمجھدار حکیم نفس پہ ہاتھ رکھے گا, فوراً بیماریاں بتانا شروع کر دے گا. آپ کو قبض رہتا ہے, ہاں جی رہتا ہے, اور ایسا بھی ہے کہ آپ کو نزلہ زکام بھی رہتا ہے بہت نا, گلا خراب رہتا ہے آپ کو, جی گلا خراب رہتا ہے, اور آپ کے دانتوں سے خون بھی آ رہا ہے. حکیم لوگ اسی قسم کی چیزیں بتاتے ہیں, دانتوں سے خون بھی آ رہا ہے, ہاں جی دانتوں سے خون بھی آ رہا ہے, یہ چیزیں بتائے گا. تو وہ کیونکہ آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اس لیے اس کی نظر آپ کی اچھائیوں پہ, صحت کی چیزوں پہ نہیں جائے گی. اس کی نظر کہاں جائے گی؟ خرابیوں پہ جائے گی. گاڑی لے جاؤ میکینک کے پاس, ٹھیک کرنے کے لیے لے گئے ہو نا, میکینک آتے ہی چاروں طرف سے گھورنا شروع کر دے گا اسے, پھر ہی بتائے گا یہ خرابی ہے, یہ خرابی. اگر کوئی میکینک کہے یار اسٹیئرنگ بھی صحیح ہے, بریکیں بھی صحیح ہیں. ہمارے جاننے والے تھے, انہوں نے اپنی گاڑی بیچنی تھی, تو انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا, لوگ آنا شروع ہو گئے. تو ایک صاحب آئے. اب کسٹمر جب آتا ہے نا تو اس کی نظر بھی خامیوں پر ہوتی تو خوبیوں پر بھی ہے, لیکن وہ بائر کے سامنے خامیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے, خوبیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. اگر خوبیاں بتائے گا تو وہ کہتا ہے یہ زیادہ چوڑا نہ ہو جائے اور قیمت نہ بڑھا دے, تو وہ جا کے نا اس کی برائیاں, حالانکہ اس میں گاڑی میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. یہ طریقہ سمجھا جاتا ہے نا, آپ جا رہے ہیں کوئی فرنیچر لینا ہے, اس میں تو یہ بھی ہے, تو یہ بھی لگا ہوا, یہ تو یہ بھی. کبھی یہ نہیں کہیں گے یار یہ کتنا اچھا ہے, کیونکہ دکاندار پھر قیمت بڑھا دے گا. تو آپ نے کیا کیا, میکینک کے وہ ان کے پاس کسٹمر آیا اور آتے ہی کہنے لگا یار ان کا تو یہ بھی اس کا تو جو ٹائر صحیح نہیں ہے, گاڑی کا تو جو ہے نا ریڈیٹر صحیح کام نہیں کر رہا, اس کا تو جنریٹر بھی صحیح نہیں ہے. ان کو غصہ آ گیا ہمارے رشتے دار کو نا کہ یار ہر چیز میں کیڑے نکال رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ادھر آنا, ایک کاپی پینسل لے کر آنا, جو چیزیں انہوں نے ٹھیک کرانی ہے نا گاڑی خریدنے کے بعد, جو چیزیں انہوں نے ٹھیک کرانی ہے وہ یہ لکھ لیں گے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں نا یہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے, تو یہ اصل میں یہ گاڑی خریدنے کے بعد یہ چیزیں ٹھیک کرانا چاہتے ہیں, تو بھول جائیں گے کہ ان کو لکھوا دو یہ ساری چیزیں. تو اس کو بھی غصہ آ گیا. انہوں نے کہا جب مجھے غصہ دلایا تو میں بھی اس کو غصہ دلاؤں گا. تو میکینک کے پاس جب گاڑی لے کر جاؤ تو وہ بھی جو چیزیں خراب ہوتی ہیں ان کی طرف جاتا ہے. تو حضرت حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جب کوئی شخص آتا ہے جس کی تربیت میرے ذمے ہے, جو مجھ سے بیعت ہے, تو اس میں اگر 99 اچھائیاں ہوں اور ایک خامی ہو, تو فرماتے تھے میری توجہ کس طرف جاتی ہے, اس کی خامی کی طرف جاتی ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو مجھ سے بیعت نہیں ہے, اصلاحی تعلق نہیں ہے, اس میں اگر 99 برائیاں ہوں گی اور ایک اچھائی ہو, تو میری نظر اس کی, بولو بھائی, اچھائی کی طرف جاتی ہے. تو یہ جو آج کل کی ینگ جنریشن کو ڈر ہے کہ ہمارے ابا ہر وقت ہم میں کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں, ہر وقت یہ کہتا ہے میں تو یہ کر رہا ہے, میں تو وہاں بیٹھا ہوا ہے, میں تو یہ کر رہا ہے, تو ابا ہم میں اچھائیاں بھی تو ہیں. ابا کبھی اپریشیٹ تو کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے ابا کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, لیکن ابا ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ابا کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے مربی بنایا ہے, تربیت کرنے والا. اگر ایک خامی اولاد میں ہوگی تو باپ کی نظر اس خامی کی طرف جائے گی کہ میں کسی طرح نٹ بولٹ لے کے اس کی یہ خامی دور کر دوں. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ ماں کی توجہ نہیں جاتی ان چیزوں کی طرف, خامیوں کی طرف, یہ توجہ کس کی جاتی ہے؟ باپ کی. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے گھروں میں؟ اولاد چونکہ باپ کے اس مزاج کو سمجھتی نہیں ہے, لہذا وہ ابا کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے, پھر وہ اماں کی طرف چلے جاتے ہیں. اماں بہت اچھی ہے, ابا کیا ہے, یہ صحیح آدمی نہیں ہے. اماں بھی یقیناً اچھی ہے, لیکن اللہ کے بندو ابا بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. کیونکہ ابا کے بارے میں یہ سوچو, یہ گھر تمہیں کس نے لے کے دیا ہوا ہے؟ ابا نے دیا ہوا ہے.
بلکہ یہ اماں تمہیں ابا نے لے کے دی ہوئی ہے. اللہ نہ کرے یہ ابا چھوڑ دیتے اماں کو, پھر یہ اماں کیسے پالتی؟ دیکھو بیچاری فکارن ہے جن کے شوہر نہیں ہے, کیسے اپنے اولادوں کو لے کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. تم جو گھر میں ماں کی گود میں عزت سے پل گئے, یہ سایہ تمہیں تمہاری ماں کو کس نے دیا تھا؟ بول لو بھائی, باپ نے دیا تھا, باپ نے. اولاد کی تربیت میں باپ کا کردار ماں سے کئی گنا زیادہ ہے. پیدائش میں تو ماں کا دخل ہے, تکلیفیں اٹھا کے جنتی ہے, مگر تربیت میں کس کا دخل زیادہ ہے؟ باپ کا دخل زیادہ ہے. تو تمہاری ماں نے جو عزت عافیت کے ساتھ تمہیں پالا پوسا, یہ چھاؤں اس کو کس نے دی تھی؟ باپ نے دی تھی. گھر باپ نے میسر کیا, اور گیس بجلی کا بل, اگر صرف باپ گیس بجلی کے بل سے ہاتھ روک لینا کہ میں گیس کا بل نہیں دوں گا, بجلی کا بل نہیں دوں گا, پھر دیکھو گھروں میں کیا لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک ایک چیز وہ پوری کرتا ہے. اسکول کی فیسیں وہ دے رہا ہے. ظاہر ہے میں انہی اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں. ہمارے ہاں میجورٹی تو اٹھاتی ہے یہ ذمہ داری. تو جب اولاد جوان ہو گئی, اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ماں کی طرف ان کا پورا رجحان, اور ابا چونکہ اسی مزاج کے ہیں, ڈانٹ ٹپٹ والے, تو ابا کو لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ان کی کڑوی کسیلی سنی نہیں جاتی. ایسے موقع پر ابا سے محبت وہی کرے گا جو محبت صرف کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے.